نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے قضائے عمری کا طریقہ عرض کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی کی بہت ساری نمازیں عمر میں قضا ہو گئی ہیں تو ان کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور وہ کون سے اوقات ہیں جن میں قضا نمازوں کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ جس چیز کا بندوں پر اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے اس کو وقت میں ادا کرنا یہ ادا کہلاتا ہے، اور وہی عمل وقت گزرنے کے بعد کیا جائے تو اسے قضا کہتے ہیں۔ اور وقت میں اگر اسے ادا کیا گیا اور اس میں کوئی خرابی واقع ہو جائے تو اس کو دوبارہ اس خرابی کو دفع کرنے کے لیے، اس خرابی کو ختم کرنے کے لیے اس عمل کو ادا کیا جاتا ہے، تو اسے اعادہ کہتے ہیں، نماز میں ہو یا دیگر کسی عمل میں ہو۔ ایک آدمی کی بہت ساری نمازیں قضا ہو جائیں تو اس کے ادا کا طریقہ کیسے ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، غزوہ خندق کا موقع ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں مشرکین کی وجہ سے قضا ہو گئی اور رات کا کچھ حصہ بھی گزر گیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا۔ آپ نے اذان کہی اور پھر اقامت پڑھی، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی گئی تو آپ نے عصر کی نماز پڑھی، اور پھر اقامت کہی گئی مغرب کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی گئی عشاء کی نماز پڑھی۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر کسی جماعت کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو وہ ساری کی ساری جماعت دوبارہ اس نماز کو ادا کرنا چاہتی ہے، قضا کو ادا کرنا چاہتی ہے، تو وہ جماعت کے ساتھ ہی اپنی اس نماز کو وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور اکیلے اگر کسی کی نماز قضا ہوتی ہے تو وہ اکیلے بھی ادا کی جا سکتی ہے، اور جماعت والی نماز ہے تو جماعت سے بھی ادا کی جا سکتی ہے، اور قرات والی نماز ہے تو اس کو قرات کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے، چونکہ حدیث مبارکہ میں اس کا ثبوت موجود ہے اور اس کی اصل موجود ہے۔ ایسے ہی ایک بندہ ہے، اس کی بہت ساری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو ادا کرنے کے لیے، چونکہ یہ بہت ضروری ہے، اگر آپ کی زندگی میں نمازیں قضا ہو رہی ہیں تو ان کو ادا کرنا بہت ضروری ہے، تو ایسا بندہ، ایسا آدمی جس کی بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہیں، تو وہ نمازوں کو ادا کرنے کے لیے اپنی عمر کا اندازہ کرے کہ جب سے وہ بالغ ہوا ہے تو اس وقت سے لے کر جس وقت اس نے نمازوں کو ادا کرنے کی نیت کی ہے تو اس کی کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ اگر ایگزامپل کے طور پر، مثال کے طور پہ، ایک بندے کی زندگی کی 50 ظہر کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، اب وہ ان کو ادا کرنا چاہتا ہے، اور فجر کی اس کی 50 نمازیں قضا ہو گئی ہیں، یا عصر مغرب عشاء کی نمازیں اسی طرح اس کی قضا ہو گئی ہیں، ان کو وہ ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس کا فقہاء کرام نے جو طریقہ بیان کیا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو ادا کرنے کے لیے ان کی نیت یوں کرے گا کہ میں اپنی ظہر کی زندگی کی جو سب سے پہلی نماز مجھ سے قضا ہوئی ہے اس کی نیت کرتا ہوں، اور اس طرح نیت کر کے وہ نماز کو ادا کرے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ جو فرض نمازیں ہیں ان کی قضا کرنا بھی فرض ہے، اور جو واجب نمازیں ہیں ان کی قضا بھی واجب ہے، باقی جو سنت اور نوافل ہیں ان کی قضا نہیں ہے۔ جو بندہ اپنی زندگی میں قضا شدہ نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے، جو اس نے نہیں پڑھی، اس سے چھوٹ گئی ہیں، رہ گئی ہیں، اب ان کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے، تو وہ فرائض کی ادائیگی کرے گا، اور اس کے ساتھ وتر جو عشاء کی نماز کے ساتھ ہم ادا کرتے ہیں اس کی وہ ادائیگی کرے گا۔ اور ان کی ادائیگی کا طریقہ کار یہی ہے۔ اب عوام الناس میں ایک مسئلہ مشہور ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ظہر کی نماز کے ساتھ قضا کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف ظہر کی نماز ہی قضا کر سکتا ہے، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کو قضا نہیں کر سکتا، حالانکہ مسئلہ شرعی طور پر یہ نہیں ہے۔ شرعی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ قضائے عمری کرنا چاہتا ہے، اس کی زندگی میں بہت ساری نمازیں چھوٹ گئی ہیں، اللہ نہ کرے کسی بھی وجہ سے
اب وہ ان نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے سوائے اوقات مکروہ کے طلوع آفتاب کے وقت، نصف النہار کا وقت اور غروب آفتاب کا وقت، یہ 3 اوقات چھوڑ کر باقی جس بھی وقت وہ اپنی پوری عمر میں نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو قضا نمازوں کی ادائیگی کی شرعاً اسے اجازت ہے۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز اس نے ادا کر لی، اس کے بعد اس کے پاس وقت بچا ہوا ہے، تو ظہر کی نماز کے ساتھ وہ اپنی زندگی کی عصر، مغرب اور عشاء کی جو قضا شدہ نمازیں ہیں ان کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے تو شریعت نے اس کو بالکل اجازت دی ہے اور وہ ان نمازوں کو ادا کر سکتا ہے، اس کی ادائیگی میں شرعاً کوئی ممانعت یا مضائقہ نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک بندہ ہے، اس کو اس چیز کا اندیشہ ہے کہ وہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکے گا، تو شریعت نے رات دیر تک جاگنے کے لیے اسے منع فرمایا ہے تاکہ اس کے جاگنے کی وجہ سے اس کی فرض نماز کسی وجہ سے قضا نہ ہو جائے۔ تو قضا نمازوں کی ادائیگی کے لیے ایک اور بات جو بہت ضروری ہے کہ جب ہم ایک نماز ہماری سستی کی وجہ سے یا ہماری غفلت کی وجہ سے یا دنیا کے کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے ہماری کوئی بھی نماز قضا ہو جاتی ہے یا بہت ساری نمازیں ہماری قضا ہو جاتی ہیں، تو ان نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ جب ہم قضا نماز کو ادا کرتے ہیں، ادا تو ہو جاتی ہے، ہمارے ذمہ سے فرض بھی ادا ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ناظرین کرام یہ بات ذہن میں رکھیں اور یہ بہت ضروری حکم ہے شریعت کا کہ ہمیں اس نماز کے چھوٹنے پر جو گناہ ہمارے ذمہ آیا ہے اس گناہ پر ہمیں توبہ کرنا بھی لازم ہے۔ ہم توبہ بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نماز چھوٹی ہے، اس پر میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ میں نمازوں کی غفلت سے اور ان کے چھوڑنے سے اور سستی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھوں گا۔ یہ توبہ کر کے اس کے بعد نماز کو ادا کرے گا تو وہ جو قضا شدہ نماز تھی وہ اس کی نماز ادا کہلائے گی۔ اب اس کے ساتھ ایک مسئلہ، جو جیسی نماز ہماری قضا ہوتی ہے تو ویسے ہی ہماری اس نماز کو ادا کرنا بھی لازم ہے۔ اب ایک بندہ سفر میں ہے تو سفر میں صاف ظاہر ہے جس نے 4 رکعات والی نماز ادا کرنی ہے تو شریعت نے اس پر وہ 4 رکعات کے بجائے 2 رکعات پڑھنا واجب کی ہے۔ تو 2 رکعات، اب ایک بندے نے ظہر کی نماز سفر کی حالت میں اس نے ادا کرنی تھی تو ظہر کی نماز کسی وجہ سے، کسی عذر شرعی کی وجہ سے ظہر کی نماز اس کی قضا ہو گئی ہے، تو اب وہ بندہ ظہر کی نماز جب بعد میں عمر کے کسی حصے میں ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ قاعدہ اور ضابطہ اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ جیسے نماز قضا ہوئی ہے ویسے ہی نماز کو ادا کیا جائے گا۔ اگر سفر میں نماز قضا ہوئی ہے تو ادا کرنا چاہتا ہے تو سفر والی ہی ادا کرے گا۔ اگر اس کی نماز قیام کی حالت میں اور اپنے وطن اصلی میں اس کی نماز قضا ہوئی ہے، چونکہ اب اگر آپ وطن اصلی میں ہیں تو آپ کو 4 رکعات والی نماز 4 رکعات ہی ادا کرنا لازم ہے، تو 4 رکعات والی نماز اگر آپ قیام کی حالت میں آپ کی قضا ہوئی ہے تو قیام کی حالت میں آپ کو بعد میں جب آپ قضا کریں گے تو 4 رکعات ہی قضا کریں گے، اور سفر میں جو آپ کی نماز قضا ہوئی ہے 4 رکعات والی آپ کے ذمہ 2 رکعات پڑھنا لازم تھی، جب آپ قضا کریں گے تو 2 ہی رکعات آپ نے قضا کرنی ہے۔ اس بات کا دھیان رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب ہم نماز قضا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کچھ ضروری مسائل ایسے بھی آ جاتے ہیں جس میں فقہاء کرام نے ہمیں اس بات کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ آپ ان اوقات میں اور ان وقتوں میں اپنی نماز قضا کو ترجیح دیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کے ذمہ بہت ساری زندگی میں قضا نمازیں ہیں، اس کے فجر کی نماز بھی بہت ساری قضا ہوئی ہیں، ظہر کی نماز بھی بہت ساری قضا ہوئی ہیں، اور ایسے ہی عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں بھی اس نے بہت ساری چھوٹی ہیں کسی وجہ سے بھی۔ تو اب یہ بندہ، اس کے لیے، اس ایسے آدمی کے لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ جہاں پر اس نے سنت غیر مؤکدہ یا نوافل وہ باقی نمازوں کے ساتھ ادا کرتا ہے تو افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے
کہ وہ بندہ وہ سنت غیر مؤکدہ کی ادائیگی کے بجائے، نوافل کے بجائے اپنی جو قضا نمازیں ہیں ان کو ادا کرے، یہ اس کے لیے افضل ہے اور بہتر ہے، تاکہ اس کے ذمہ جو فرض ہے وہ فرض ادا ہو جائے اور وہ بندہ اس فرض سے بری و ذمہ ہو جائے۔ اب البتہ جو اس کے ذمہ سنت مؤکدہ ہیں وہ سنت وہ ادا کرے گا، تراویح ہیں وہ ادا کرے گا، ان اوقات میں قضا نمازوں کے حوالے سے وہ اپنا کوئی نماز ادا نہیں کر سکتا۔ باقی پوری زندگی یہ قضا نماز کو ادا کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ سوائے اوقات مکروہ کے پوری زندگی میں جب بھی وہ اپنی قضا نماز ادا کرے گا، وہ نماز اس کی ادا کہلائے گی اور اس نماز کا جو فرض اس کے ذمہ تھا اس سے وہ بری و ذمہ ہو جائے گا۔ اب ایک عوام میں غلط بات مشہور ہو چکی ہے کہ جس کی اصلاح ہم سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے لازم ہے، کہ بعض ایسے اوقات ہیں کہ جن میں لوگ اس طرف میسیجز کے ذریعے، کالز کے ذریعے یا علماء سے وہ مسئلہ جمعے کے اجتماعات میں یا عام جو ہمارے دینی اور مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں اس میں یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ شب قدر میں یا 15 شعبان المعظم کی رات میں یا رمضان المبارک کا جو آخری جمعۃ المبارک ہوتا ہے جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اس میں اگر کوئی بندہ 2 رکعت جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے، جو 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیتا ہے، تو کیا اس سے اس کی عمر بھر کی ساری قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہیں؟ حالانکہ یہ مسئلہ بالکل شرعاً غلط اور باطل اور ناجائز ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور قرآن و حدیث میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ کوئی بندہ کیسے یہ ممکن ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھے اور ساری زندگی کی قضا نمازیں اس کے ذمہ سے ہٹ جائیں اور ساری نمازیں اس کی ادا ہو جائیں؟ یاد رکھیں، کسی آدمی کے ذمہ جو نمازیں اس نے فرض چھوڑے ہیں، قضا ہیں، جب تک وہ ادا نہیں کرتا تب تک وہ ان سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، یہ قضائے عمری جو انسان کے ذمہ ہے اور ہر صورت اس نے ان کو ادا کرنا ہے، ان کی طرف بھرپور توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر بندہ اللہ کی بارگاہ میں بری و ذمہ نہیں ہوتا، اس سے سوال کیا جائے گا اور اسے اپنی نمازوں کا جواب دینا ہے۔ ہاں، اس میں فقہاء کرام نے کچھ ایسی گنجائش، آسانیاں اور تخفیفات کا ذکر ضرور کیا ہے کہ جس سے آدمی کے لیے اپنی عمر کی قضا نمازیں ادا کرنا آسان ہو جاتی ہیں۔ میں وہ ترتیب سے عرض کر دیتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، اس کے ذمہ اپنی زندگی کی بہت ساری نمازیں قضا ہیں، اس نے فجر کی نماز بھی چھوڑی ہے، ظہر کی نماز بھی چھوٹی ہے، عصر کی نماز بھی چھوٹی ہے، اور مغرب اور عشاء کی بھی بہت ساری نمازیں اس نے سستی، غفلت یا مشغولیت یا کسی عذر شرعی یا بیماری کی وجہ سے اس نے چھوڑ دی ہیں۔ تو اب ان نمازوں کی وہ قضا کرنا چاہتا ہے، تو شریعت نے اس میں ایسے آدمی کے لیے تخفیف کا ذکر بھی کیا ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ 4 رکعات والی نماز جب بندہ قضا کرنا چاہتا ہے تو اس کی تیسری اور چوتھی رکعت میں جہاں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورت ملائی جاتی ہے، تو چوتھی اور تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر وہ آدمی صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 مرتبہ کہہ دیتا ہے تو اس کی تیسری اور چوتھی رکعت سورہ فاتحہ کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ ایک تخفیف، اور دوسری تخفیف فقہاء کرام نے قضائے عمری کرنے والے کے لیے یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ یوں بھی کر سکتا ہے کہ ہم جب رکوع کرتے ہیں تو رکوع میں ہم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اور یہاں وہ 3 دفعہ یہ تسبیحات پڑھنے کے بجائے 1 دفعہ سبحان ربی العظیم کہہ دے تو اس کا رکوع ادا ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر سجدے میں جب ہم جاتے ہیں تو سجدے میں بھی ہمیں 3 مرتبہ تسبیحات ہم پڑھتے ہیں کم از کم سبحان ربی الاعلیٰ۔ اگر قضا کرنے والا آدمی ہے تو وہ 1 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لے تو اس کا یہ سجدہ ادا ہو جائے گا۔ 2 تخفیف، اور تیسری تخفیف جو قضائے عمری کرنے والے آدمی کے لیے فقہاء کرام نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم وتر کی قضا کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جب ہم اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھنے کے لیے ہاتھ کو باندھتے ہیں
تو اس میں وہ دعائے قنوت کے بجائے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی 3 مرتبہ یہ کلمات دہرا لے تو اس کی یہ واجب کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ چوتھی تخفیف جو فقہاء کرام نے قضائے عمری کرنے والے انسان کے لیے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ آخری تشہد میں بیٹھتا ہے تو آخری تشہد میں التحیات یہ تمام عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد درود شریف اور دعا میں تخفیف کو انہوں نے ذکر فرمایا ہے کہ ایسا آدمی جو قضائے عمری کر رہا ہے تو وہ اللہم صلی علی محمد و آلہ یہاں تک پڑھ لے تو اس کا تشہد ادا ہو جائے گا۔ یہاں تک پڑھ کے وہ اپنی نماز میں اپنی جو قضا نمازیں ہیں ان میں وقت بچا کر جلد از جلد اپنی ان نمازوں کو ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ذمہ جو فرض نمازیں ہیں واجبات ہیں اللہ تعالی جلد از جلد ان کی ادائیگی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور امید ہے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ہم اپنے ناظرین کے لیے اسلامی معلومات اور مسائل پر آئندہ بھی پروگرام کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کمپیوٹر پر دیکھ رہے ہیں اور مزید لیکچر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں۔ اگر آپ سوالات کے جوابات دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں، اور اگر آپ علامہ صاحب کے خطابات دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں کلک کریں۔ اور آخر میں ہمیں سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے نیچے دیے گئے بٹن پر کلک کریں۔ اگر آپ ہمیں موبائل پر دیکھ رہے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کریں، اور یاد رہے آپ ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ ہمیں سبسکرائب کریں گے تو آپ ہمیں اپنے فیس بک اور یوٹیوب پر دیکھ سکیں گے اور شیئر بھی کر سکیں گے۔ شکریہ۔